سابق وزیراعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی آج سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا ان کو دے دی گئی ہے۔ دونوں افراد سرکاری راز افشا کرنے کا الزام ثابت ہونے پر اب ملزم سے مجرم بن گئے ہیں۔ آج آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسناء ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے عمران خان سے سوال کیا۔ خان صاحب، آپ سے ایک آسان سا سوال ہے، بس یہ بتا دیں کہ سائفر کہاں ہے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا پتہ ہے کہ سائفر میرے دفتر میں تھا۔ اس پر جواب کے بعد جج ابوالحسناء نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں میری طرف دیکھیں، میں آپ کو 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں۔ جج ابوالحسناء نے فیصلے میں قرار دیا کہ ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم ٹھوس شواہد کے ساتھ جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ سائفر کیس کا تحریری فیصلہ آنے کے بعد کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ پی ٹی آئی سائفر کیس کے خلاف اسلام آباد جانے کی تیاری کر رہی ہے اور اتفاق کی بات ہے آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جیل ٹرائل کے خلاف محفوظ فیصلہ سنایا اور کہا کہ تفصیلی وجوہات تحریری فیصلے میں آئیں گی۔ آج سائفر کیس میں عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید کی سزائیں، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ اگرچہ اس پیش رفت کے نتائج پی ٹی آئی سے ہمدردی کی صورت میں بھی نکل سکتے ہیں، مگر الیکشن سے صرف 8 روز پہلے یہ غیر معمولی سزائیں لگتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے ایک سخت پیغام ہے۔ بادی النظر میں سائفر کیس میں بڑی برق رفتاری سے سماعت مکمل ہوئی اور صرف کل کے دن کیس کی سماعت صبح 9:30 بجے سے رات 11:30 بجے تک جاری رہی۔ عدالت کی جانب سے ملزمان کے لیے مقرر کردہ سرکاری وکلاء نے صرف 2 دن میں کیس کی کایا پلٹ دی۔ آج سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو متعدد سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی دیا گیا، جس پر عمران خان نے سیکشن 342 کے تحت اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا، جبکہ فیصلہ آنے کے بعد شاہ محمود قریشی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میرا تو بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ دراصل کرمنل کیس میں ضابطہ فوجداری کے سیکشن 342 کا بیان ملزم کی طرف سے ایسا موقف ہوتا ہے جس میں وہ اپنے کیس کی وضاحت اور استقاضہ کے شواہد اور گواہان پر جرح کرتا ہے اور خود کو بے قصور ثابت کرتا ہے۔ آج عمران خان نے اپنے بیان میں کیا کہا، دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس رپورٹ میں۔ عمران خان، مخدوم شاہ محمود قریشی کو آج سزا ہو گئی 10 سال قید کی سزا، سائفر کیس آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی۔ اس موضوع میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد خان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا، سزا ہو گئی اور ایک اور سزا ہو گئی خان صاحب کو، مخدوم شاہ محمود قریشی کو، کہ بہرحال یہ ایک اور سزا اور ایک اور معاملے میں وہ مجرم قرار پائے ہیں۔ عدالت کی سزا ہے، اس میں اب اس کو آپ چیلنج ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے وہی ایک قانونی چارہ جو رہ جاتی ہے جب ٹرائل کورٹ اتنی بڑی ناانصافی کرے کہ آپ سے آپ کے وکلاء کا بھی حق چھین لے اور آپ کو اپنے پسند کا وکیل بھی کرنے کی اجازت نہ دے، اور آپ کا وکیل بھی اپنے خلاف گواہوں کو کی اجرا نہ کر سکے، تو اس سے بڑی ناانصافی دنیا کے شاید کسی حصے میں بھی نہ ہوتی ہو کہ اگر آپ کو اجرا کا حق، جو بنیادی حق ہے، جو کہ آئین جو ہے بطور بنیادی حقوق میں سے ایک اہم بنیادی حق کے طور پہ دیتا ہے، اس سے بھی محروم کر دیا جائے، تو وہ کوئی ٹرائل تو نہیں ہے، وہ تو ایک قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل دینا نہیں چاہتے تھے، یا جو مقتدر قوتیں ان کے پیچھے ہیں وہ ان کو فیئر ٹرائل سے محروم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں جلدی بہت تھی کہ اس طرح سے اگر صحیح معنی میں جرح کی گئی، جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ 4 گواہوں کو ضلع میں کافی وقت لگا، چونکہ لگنا بالکل عین قدرتی بات ہے قانون کو سمجھتے لیکن ہوئے۔ خان صاحب دیکھیں، یہ اتنا حساس معاملہ تھا اور اس کے اندر جو بھی ہو رہا تھا وہ آپ لوگ سب آبزرو کر رہے تھے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا تھا نا، تو یہ جو خان صاحب کے وکیل تھے، جو وہ لوگ کیوں 3 دن مسلسل غیر حاضر ہو گئے، وہ کیوں پیش نہیں ہوئے؟ نہیں، غیر حاضر تو صرف ایک دن، سیٹرڈے والے دن ٹرائل کورٹ کے جو وکیل تھے ان کو دانتوں کی مرض ہوا ہے، جس کے لیے انہیں لاہور جانا پڑ گیا اور باقاعدہ درخواست دے کے گئے ہیں عدالت میں کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، جس کا علاج کے لیے چونکہ میرا جو ڈینٹل سرجن ہے وہ لاہور میں اویلیبل ہے، میں لاہور جا رہا ہوں، تو آپ مہربانی کر کے ہفتے والے دن کی کارروائی کو
पीर वाले दिन की पर ले जाएं। और आम तौर पे ये होता है, वकील अगर बीमार हो जाता है उस दौरान तो एक आध दिन की तो उसको एडजमेंट दी जाती है। क़यामत तो नहीं आ रही थी अगर एक दिन और आगे एडजमेंट कर देते। कोई जवाब ही नहीं था कि उसमें उनको एडजमेंट ना दी जाती एक दिन की, और कोई जवाब ही नहीं था कि आप अपनी तरफ से सरकारी वकील को वकील दिफा बना के पेश कर देते या उनको नॉमिनेट कर देते। इसका किसी किस्म का कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। तो अब बहरहाल अगर इस किस्म की इस सिलसिले में ब्रीच है जो नॉर्मल कंडक्ट होता है कोर्ट का, तो बहरहाल अभी तो आपके पास बहुत गुंजाइश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है। इस फैसले का अभी हतमी नतीजा तो नहीं है ये। जी सही कहा, क्योंकि शुक्र है कि अभी आइन के तहत गुंजाइश मौजूद है, कानून के तहत गुंजाइश मौजूद है अपीलें करने की। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आला अदालतें हैं इसके बारे में वाज़ेह तौर पर हुक्म भी फरमाएंगी और आने वाले वक्तों के लिए क्रिमिनल ट्रायल के बारे में एक अच्छी जजमेंट देंगी, जिससे कि ट्रायल कोर्ट्स को एक गाइडेंस मिल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हामिद खान हमारे साथ मौजूद थे।